تو آج ہم جن نوٹس کا جائزہ لے رہی ہیں وہ بظاہر ایک بہت اہم مذہبی متن کے کچھ حصوں کا خلاصہ ہیں جی، اور یہ کافی دلچسپ ہے کیونکہ ان میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کلیدی نکات دیے گئے ہیں۔ بالکل ایک طرح کا خلاصہ ہے یہ۔ ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب حالات غیر یقینی ہوں تو ایک کمیونٹی کیسے بنائی جائے جو قائم رہے، اور صرف قائم نہ رہے بلکہ ترقی بھی کرے۔ جی تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس بلو پرنٹ کو سمجھیں جو ان نکات میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں الہی منصوبے سے لے کر ذاتی تعلقات تک ہر چیز کے بارے میں ہدایات ہیں۔ اور یہ بلو پرنٹ ایک بہت ہی بڑے کائناتی تصور سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ان ذرائع میں نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ اچھا، ایک جملہ ہے جو اس پوری گفتگو کی آپ کہہ لیں بنیاد رکھتا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ اپنا کیا ہوا حکم پورا کرنے کے لیے انسانوں کی دیکھتی آنکھوں سے بھی صورتحال میں رد و بدل کر دیتا ہے۔ واہ، یہ پڑھ کر تو ایک دم سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ شاید پوری تصویر ہے ہی نہیں۔ بالکل، پردے کے پیچھے ایک بڑی حقیقت کام کر رہی ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی، خاص طور پر جس طرح اسے ایک جنگی منظرنامے پر لاگو کیا گیا ہے۔ ایک اقتباس ہے that Allah might conclude a thing that must be done۔ یعنی ایک کام جس کا ہونا طے تھا۔ جی، اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، لیکن اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ذہن کو چونکا دینے والی بات ہے۔ ذریعے کے مطابق اللہ نے دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی۔ ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا منصوبہ صرف واقعات کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ انسان کے ادراک کو، اس کی پرسیپشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ بالکل، یہ تو ایک نفسیاتی جنگ کا میدان لگتا ہے جو اصل میدان جنگ سے پہلے ہی لڑا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک اسٹریٹجک اقدام ہوا؟ جی ہاں، بالکل۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک چھوٹی فوج کو سامنے والی فوج کی حقیقی تعداد نظر آ جائے تو ان کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر بڑی فوج کو چھوٹی فوج بہت ہی کمزور نظر آئے تو وہ شاید اسے غیر سنجیدگی سے لے لیں۔ اوہ، اچھا۔ تو یہاں ادراک کو تبدیل کر کے دونوں فریقوں کو مقابلے پر آمادہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ نتیجہ سامنے آئے جو پہلے سے طے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی ہمت، خوف، یہ سارے فیصلے بھی اسی بڑے الہی منصوبے کے دائرے میں ہی کام کرتے ہیں۔ جی، اس نقطہ نظر کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے تو پھر انسانی عمل کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ صحیح۔ کیا ہمارے فیصلوں کا کوئی مطلب بھی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ذرائع اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہاں، ایک نقطہ ہے جو مجھے بہت گہرا لگا۔ کون سا والا؟ یہ کہ اگر انسان اپنے دلوں کو گناہ کی طرف تبدیل کریں تو پھر اللہ بھی دی ہوئی نعمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہی اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں تقدیر اور تدبیر کے درمیان کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ منصوبہ اللہ کا ہے، لیکن اس منصوبے کے اندر انسانی ارادے کے نتائج بھی ہیں۔ بالکل، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نعمتیں غیر مشروط نہیں ہیں، ان کا انحصار ہماری اندرونی حالت پر ہے۔ اگر کسی قوم یا فرد کے دل میں تبدیلی آتی ہے، یعنی وہ نیکی سے بدی کی طرف مائل ہوتے ہیں، جی، یا شکر گزاری سے ناشکری کی طرف، تو ان کے بیرونی حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ آگے لکھا ہے، یعنی انسان خود اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے۔ تو الہی منصوبہ ایک فریم ورک ہے، لیکن اس فریم ورک کے اندر ہم اپنے اعمال سے اپنی حقیقت خود بنا رہے ہیں۔ بالکل، اللہ کی طرف سے تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اپنی اندرونی دنیا کو بدلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اعمال اتنے اہم ہیں تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہوگا کہ کون سے اعمال کمیونٹی کو مضبوط بناتے ہیں اور کون سے کمزور۔ جی، اور ان ذرائع میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، خاص طور پر اتحاد پر۔ ایک ہدایت بہت واضح ہے، آپس میں اختلاف جھگڑا نہ کرنا ورنہ تمہاری ہمت پست ہو جائے گی اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف کوئی اخلاقی نصیحت نہیں لگتی، نہیں، اس میں ایک وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ بہت سے دھاگوں کو ملا کر ایک رسی بنائیں تو اسے توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہر دھاگا الگ رہے تو اسے کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ یہ ہدایت کہہ رہی ہے کہ ایک کمیونٹی کی طاقت اس کے افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے آپسی جڑاؤ میں ہے۔ بالکل،
اندرونی جھگڑے اور اختلافات ایک ایسی بیماری کی طرح ہیں جس میں جسم اپنے ہی خلیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کمیونٹی اندر سے ہی کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ جی، اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی، اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ اور اس اتحاد کے ساتھ ساتھ تیاری کا حکم بھی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، کافروں کے خلاف اپنی پوری طاقت اور تیار گھوڑوں کے ساتھ تیاری کرو۔ لیکن پھر فوراً ہی ایک اور نقطہ آتا ہے جو مجھے تھوڑا سا متضاد لگا۔ ایک طرف تو پوری طاقت سے تیاری کا حکم ہے، لیکن دوسری طرف کہا گیا ہے مسلمانوں کو اپنی کثرت پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جی، تو یہ ایک عجیب توازن ہے، یعنی اپنی پوری کوشش کرو لیکن اپنی کوشش پر بھروسہ مت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں نفسیاتی توازن ہے جو ایک کمیونٹی کو لچکدار بناتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، تیاری کا حکم آپ کو عملی طور پر مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ذمہ دار بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی تیاری اور تعداد پر ہی بھروسہ کرنے لگیں تو دو خطرے ہیں۔ پہلا، تکبر، کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ جی، اور یہ آپ کو لاپرواہ بنا دے گا۔ دوسرا خطرہ زیادہ گہرا ہے۔ اگر آپ کی تعداد کم ہو یا آپ کو شکست کا سامنا ہو تو آپ فوراً ہمت ہار جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھروسہ مادی چیزوں پر تھا۔ اچھا، توکل کا تصور ایک روحانی حفاظتی جال ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تیاری تمہارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ آپ کامیابی پر مغرور نہیں ہوتے اور ناکامی پر مایوس نہیں ہوتے۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر بہت مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ کمیونٹی کی اندرونی مضبوطی کا فارمولا ہوا، اتحاد، تیاری اور توکل۔ لیکن جب یہ کمیونٹی بیرونی دنیا سے معاملہ کرتی ہے تو وہاں کے اصول کیا ہیں؟ ان ذرائع میں ایمان اور کفر کے درمیان ایک بہت ہی واضح اور سخت لکیر کھینچی گئی ہے۔ ایک اقتباس ہے جو پڑھنے میں بہت شدید محسوس ہوتا ہے۔ کون سا والا؟ Lo, the worst of beasts in Allah's sight are the ungrateful who will not believe۔ یعنی اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات میں بدترین وہ ہیں جو ناشکرے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ جی، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ جب ایک نئی کمیونٹی اپنی شناخت بنا رہی ہوتی ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں، تو نظریاتی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ابہام یا کنفیوژن کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ بالکل، یہ واضح لکیر ہر فرد کو ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کس طرف ہیں؟ اور یہ صرف ایک نظریاتی تفریق نہیں، بلکہ اس کا اطلاق سماجی تعلقات پر بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ہدایات بہت ذاتی اور مشکل ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ نقطہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ ایک ہدایت ہے کہ اگر آپ کے والدین اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا دوست یا ساتھی نہ سمجھو۔ یہ تو ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ خاندان تو انسان کی سب سے بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک نئی قسم کی وفاداری قائم کی جا رہی ہے جو خون کے رشتے سے بھی بالاتر ہے۔ یہ دراصل ایک سماجی انقلاب کا اعلان ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نئی کمیونٹی کی بنیاد خون، قبیلہ یا نسل پر نہیں ہوگی، بلکہ ایک مشترکہ عقیدے اور نظریے پر ہوگی۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت ہی انقلابی تصور تھا، خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں خاندانی اور قبائلی وفاداری ہی سب کچھ تھی۔ تو یہ اصول کہہ رہا ہے کہ اگر نظریات میں ٹکراؤ ہو تو وفاداری کمیونٹی سے ہونی چاہیے۔ پہلی وفاداری کمیونٹی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے بغیر ایک نظریاتی کمیونٹی اپنی شناخت برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اور اس تفریق کے نتائج بھی بہت واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن جو بات مجھے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ منافقین کے بارے میں انتباہ ہیں۔ جو اندر کے دشمن ہیں۔ جی، یعنی وہ لوگ جو بظاہر کمیونٹی کا حصہ ہیں لیکن اندر سے اس کے خلاف ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگی جائے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ منافقت کو ایک اندرونی دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک کھلا دشمن باہر ہوتا ہے، آپ اسے پہچانتے ہیں اور اس سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن منافق اندر ہوتا ہے، وہ دوست کے روپ میں ہوتا ہے اور کمیونٹی کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ بالکل، وہ اعتماد کو ختم کرتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے اور مشکل وقت میں سب سے پہلے ساتھ چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اس پر اتنی سخت وعید ہے۔
تو یہ کمیونٹی کے سماجی ڈھانچے کے لیے کینسر کی طرح ہے۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کمیونٹی کی صحت کے لیے صرف ظاہری طور پر شامل ہونا کافی نہیں، بلکہ دل سے مخلص ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے کمیونٹی کی روحانی اور سماجی صحت کی بات کی، لیکن کیا ان ذرائع میں روزمرہ کے عملی معاملات جیسے معیشت کے بارے میں بھی کوئی ہدایت ہے؟ ہاں، اور وہ بھی اتنی ہی واضح اور انقلابی ہیں، خاص طور پر دولت کے بارے میں۔ اچھا۔ ایک بہت سخت انتباہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جی، میں نے وہ پڑھا تھا، کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اب یہ صرف ایک اخلاقی انتباہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی اصول ہے۔ آپ اسے معاشی اصول کیسے کہہ رہی ہیں؟ یہ تو ایک سزا کا بیان لگتا ہے۔ اسے اس طرح دیکھیں، جب دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رک جاتی ہے تو وہ معیشت سے باہر ہو جاتی ہے، وہ مردہ سرمایہ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ اس سے نہ تو کمیونٹی کے دفاع پر خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دولت کی ذخیرہ اندوزی معیشت کے خون کی گردش کو روکنے کے مترادف ہے؟ بالکل، جس سے پورا سماجی جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دولت کا مقصد جمع کرنا نہیں بلکہ گردش میں رہنا ہے، تاکہ پوری کمیونٹی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی ترقی پسند معاشی نظریہ ہے جو سماجی انصاف پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں تو ہمارے سامنے ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قانون میں خون کے رشتے اہم ہیں۔ جی، those who are akin are nearer one to another in the ordinance of Allah۔ لیکن یہ اصول بھی ایمان کے بڑے اصول کے تابع ہے، یعنی رشتوں میں بھی ایک ترجیح قائم کی گئی ہے۔ بالکل، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ہدایات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک بڑا الہی منصوبہ ہے جو ہر چیز کو معنی دیتا ہے۔ اس منصوبے میں انسانی اعمال کے نتائج ہیں۔ جی، اور ان اعمال کو درست سمت دینے کے لیے اتحاد، تیاری اور توکل کا حکم ہے۔ اور کمیونٹی کی شناخت کو واضح رکھنے کے لیے ایمان اور کفر کے درمیان واضح حدود ہیں۔ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے منافقت کے خلاف سخت انتباہ ہے، اور کمیونٹی کو معاشی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے دولت کی گردش کا اصول ہے۔ تو یہ سب مل کر ایک ایسی کمیونٹی کا خاکہ تیار کرتے ہیں جو ہر سطح پر مضبوط اور لچکدار ہو۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ذرائع ایک ایسی کمیونٹی کی تعمیر کا بلو پرنٹ پیش کرتے ہیں جو ایک اعلیٰ مقصد کے تحت متحد ہو۔ اس کی بنیاد الہی مرضی پر یقین ہے، اس کی طاقت اندرونی اتحاد اور عملی تیاری میں ہے۔ لیکن تکبر کے بغیر۔ اس کی حدود واضح ہیں تاکہ اس کی شناخت محفوظ رہے۔ اور اس کے اندرونی نظام، چاہے وہ معاشی ہوں یا سماجی، انصاف اور باہمی ذمہ داری پر قائم ہے۔ تو یہ صرف کچھ ہدایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور روحانی نظام ہے۔ بالکل درست، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، روحانی یقین عملی اقدامات کو حوصلہ دیتا ہے۔ اور سماجی اتحاد معاشی انصاف کو ممکن بناتا ہے۔ جی، اور واضح شناخت کمیونٹی کو بیرونی دباؤ کے سامنے ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ یہ ایک مکمل مربوط ویژن ہے کہ ایک نظریاتی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بار بار دیکھا کہ ان ذرائع میں فرد یا قوم کی اندرونی کیفیت، یعنی ان کے دلوں کے حال اور ان کے بیرونی حالات کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم کیا گیا ہے۔ جی، جیسے اللہ کی مدد کا آنا یا نعمتوں کا چھن جانا۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول سچ ہے تو کیا کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ اس کی فوجی یا معاشی طاقت سے زیادہ اس کے اجتماعی کردار اور نیت سے ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ اور حال دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔
اور سماجی اتحاد معاشی انصاف کو ممکن بناتا ہے۔ جی، اور واضح شناخت کمیونٹی کو بیرونی دباؤ کے سامنے ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ یہ ایک مکمل مربوط ویژن ہے کہ ایک نظریاتی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بار بار دیکھا کہ ان ذرائع میں فرد یا قوم کی اندرونی کیفیت یعنی ان کے دلوں کے حال اور ان کے بیرونی حالات کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم کیا گیا ہے۔ جی، جیسے اللہ کی مدد کا آنا یا نعمتوں کا چھن جانا۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول سچ ہے تو کیا کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ اس کی فوجی یا معاشی طاقت سے زیادہ اس کے اجتماعی کردار اور نیت سے ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ اور حال دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔